آخرت کی آنکھیں کھل گئیں، اور ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ تم مرنے سے پہلے مر جاؤ، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنی آنکھیں کو کھول لو۔ یہاں اگر ہم دنیا میں اگر ہم مر گئے، یعنی وہ خودکشی کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہ اپنے نفس کو مارنا ہے، یعنی ہم نے خواہش کو مار لیا، خواہش دنیا کو مار لیا اور آخرت پر یقین کر لیا، تو یہ دراصل وہ موت ہے کہ ہمیں فکر دنیا نہ ہو اور فکر آخرت ہو، یہ موت ہے۔ تو اگر کوئی یہاں اپنے آپ کو مار لیتا ہے، خواہش دنیا کو ختم کر کے آخرت کی فکر میں زندگی گزارتا ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ کامیاب ہے اور یہ مطمئن ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ پریشانیوں سے اطمینان کی طرف مگر کیسے؟ دیکھیں، یہ بہت آسان بات ہے۔ ہمارے جب انسان آتا ہے نا دنیا میں، تو اس کے سامنے دو منزلیں ہوتی ہیں، دنیا اور آخرت۔ لیکن افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے کوئی دوسری چوائس ہی نہیں ہے سوائے دنیا کے۔ ہمیں کچھ یعنی کسی اور چیز پر تو یقین ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ذات باری تعالیٰ پر، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارے دنیا میں آنے کا باعث ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہمیں غذا مہیا کی اور پیدائش سے لے کر موت تک ہماری وہ پرورش کرتا رہتا ہے، ہمیں اس پر یقین حاصل نہیں ہے۔ تو ہمارے سامنے عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہم عام جو زبان سے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے سامنے دوسری چوائس ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم دین کے بھی صرف ظاہر کی بات کرتے ہیں، بس یہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس اس کے علاوہ کوئی ہماری بات نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یعنی اگر ہم مذہب کی طرف بھی آتے ہیں تو مذہب کے ظاہر کو لیتے ہیں، باطن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے یہ تو ایک نور ہے، اور اس کو آپ نے اپنے دل میں اتارنا ہے۔ لیکن کیسے؟ یہ تو ایک صاحب قرآن ہوگا، اور وہ دل میں آپ اس کی طرف توجہ کریں گے اور اس کی صحبت میں بیٹھیں گے، وہ آپ کے دل میں قرآن کا نور اتارے گا۔ لیکن میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، ہمارے سامنے اس وقت آج کے مسلمان کے سامنے دوسری چوائس ہی نہیں ہے۔ اس کو جو نظر آ رہا ہے، اس کی نظر یعنی یہاں تک ہے، ظاہر تک، اور یہ کافر کی پہچان ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ وہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ تو کافر جو ہے وہ صرف ظاہر پر نظر ڈالتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہماری نظر جو ہے وہ صرف اپنے ظاہر پر ہے۔ میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، میں لڑکی ہوں، میں لڑکا ہوں، میں جوان ہوں، میں بوڑھا ہوں، اور میں تو ابھی بچہ ہوں۔ یہ اسی طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی بات یعنی یہ حقیقت سے ہٹ کے بات ہے۔ دیکھیں، انسان کی حقیقت تو روح ربانی ہے، جو کہ اس جسم میں رہ رہی ہے۔ یہ جسم ایک مکان کے طور پہ ہے، اس مکان میں رہ رہا ہوں، آپ رہ رہے ہیں۔ اب پریشانیوں سے اطمینان کی طرف آئیں گے کیسے؟ جب آپ اپنے اصل کی طرف لوٹ آئیں گے تو یہی راستہ ہے۔ یعنی اس سوال جو میں نے موضوع قائم کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ اپنے اصل کی طرف رجوع کریں گے، تو اصل ہماری تو اللہ ہے۔ اس کائنات کی اصل کون ہے؟ اللہ۔ حقیقت کون ہے؟ اللہ۔ ہم کس کے ہیں؟ ہم اللہ کے ہیں۔ واپس ہمیں کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہم اللہ کے ہیں۔ یعنی جب آپ اپنی اصل کی طرف رجوع کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ کے بن جائیں گے آپ، اور اپنا آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، تو پھر جو ہے آپ پریشانیاں جو ہیں آپ کی ختم ہو جائیں گی اور آپ اطمینان کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ یعنی ہر بات کا ایک تشریح بھی ہے، ایک انداز بھی ہے، ایک طریقہ کار بھی ہے۔ یعنی اس کے عملی طریقے کیا ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ کو بنیادی بات بتا رہا ہوں
کہ اگر آپ مطمئن ہونا چاہتے ہیں، خوش ہونا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے ہو جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہو۔ پھر ایک اور میں آپ کو حدیث سنا دوں کہ من جعل الہموم ہم واحدا ہم آخرتہ کف اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنے تمام فکروں کو، اپنی پریشانیوں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ومن تشبع بہ الہموم لا یبالی اللہ بأی واد ہلک، اور جس نے ایسا نہ کیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کیا، اپنی پریشانیوں کو یکجا کر کے ایک غم نہ بنایا اور اس پہ اس کے غم پراگندہ ہو گئے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، یعنی دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا، دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یبال اللہ بأی واد ہلک، اب اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بندہ کس غم کے گڑھے میں جا کر گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، ہمارے غم تو اگر ہیں بھی تو وہ دنیا کے ہیں، ہمارے غم متفرق ہیں، ایک جگہ نہیں ہے، متفرق غم ہے، مختلف جگہ ہم نے اپنے آپ کو یعنی مختلف چیزوں کو اپنے دل میں لگا لیا ہے اور ان سے تعلق جوڑ لیا ہے، ہمارے غم ہم پر متفرق ہو چکے ہیں۔ اگر غم نہیں ہے تو آخرت کا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ، یہ تو میں آپ کو چیلنج کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمیں آخرت کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں غم ہے تو دنیا کا، ظاہر کا۔ تو یہ رویہ تو تباہ کن ہے۔ آپ نے اپنے پاؤں پر کلاڑا مار دیا، آپ نے اپنی روح کو بہت گہرا زخم لگایا ہوا ہے، یعنی روح کو آپ نے بہت گہرا زخم لگا دیا ہے کہ روح کو نظر انداز کر کے آپ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ اور یہ آج کے عام جو برائے نام مسلمان ہیں ان کی کہانی ہے کہ ہم نے اپنی حقیقت کو اور اپنے اللہ کو نظر انداز کر کے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، تو تم کھڑے ہو جاؤ، فاستقیموا الیہ، اللہ کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے سر جھکا دو۔ ہمارا تو سر جھکا ہوا نہیں ہے، ہمارا سر تو اٹھا ہوا ہے۔ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، رسول کا کیا طریقہ ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دراصل اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پر دنیا جو ہے، غم دنیا، یعنی ہمارے دل میں دنیا کی فکر ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا۔ آیت قرآنی ہے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور تمہیں دھوکہ دینے والا دھوکہ دے دے۔ تو یہ تو سارے کام ہو چکے ہیں، اللہ کے وعدے کو ہم سچا نہیں سمجھتے، ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے آخرت کی، ہمیں تو قبر کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں تو دوسری زندگی پر یقین ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی لیکن صبح دوام زندگی۔ موت کے ساتھ تو دوسری زندگی، حقیقی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دنیا کی آنکھیں بند ہوئیں، آخرت کی آنکھیں کھل گئیں، اور ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ تم مرنے سے پہلے مر جاؤ، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنی آنکھیں کو کھول لو۔ یہاں اگر ہم دنیا میں اگر ہم مر گئے، یعنی وہ خودکشی کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہ اپنے نفس کو مارنا ہے، یعنی ہم نے خواہش کو مار لیا، خواہش دنیا کو مار لیا اور آخرت پر یقین کر لیا،
تو یہ دراصل وہ موت ہے کہ ہمیں فکر دنیا نہ ہو اور فکر آخرت ہو، یہ موت ہے۔ تو اگر کوئی یہاں اپنے آپ کو مار لیتا ہے، خواہش دنیا کو ختم کر کے آخرت کی فکر میں زندگی گزارتا ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ کامیاب ہے اور یہ مطمئن ہوگا، اس کو پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ ٹینشن، انگزائٹی، پریشانی اور ڈپریشن، مختلف آپ لوگ نام لیتے ہیں نا، یہ کوئی چیز بھی پھر آپ کے یعنی آپ کو نہیں پریشان کرے گی۔ پریشانی ہوگی نہیں، ایک پریشانی ہوگی اور وہ آخرت کی، اور اس پریشانی کا علاج جو ہے وہ بہت آسان ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ کی رضا کے مطابق سارے کام کریں، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر۔ یہ تو بہت آسان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اصل میں تو اللہ کی رضا اس وقت ہمارا مدعا نہیں ہے، مطمح نظر نہیں ہے، ہمارے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کی رضا کی یا ناراضگی کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان پریشان ہے، بدحال ہے، اور یہ رہے گا جب تک یہ اپنے اصل کی طرف لوٹ نہیں آتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل